الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہر مسلمان یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں بے شمار صفات بیان فرمائی ہیں. مختلف صفات کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. آج اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں ذرا سی روشنی ڈالنی ہے اور اس کی وضاحت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کرنے سے پہلے دو مزید صفات مثالوں کے ساتھ اگر سمجھ لی جائے تو اصل جو بات آج کرنی ہے وہ سمجھنا آسان ہو. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار. ستار اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے عیوب کو، گناہوں کو چھپاتا ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی کا کوئی عیب چھپاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا کوئی حصہ اس کے اندر ہے، اس کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ مطلب ہوا. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اصولی طور پر بات ذہن میں یہ رہے، جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کوئی صفت بھی کبھی بھی معطل نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر دنیا میں ہمیشہ نظر آتے رہیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہو اور اس کا مظہر نہ ہو. اب میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. کتنے انسان جو ہے وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے احکامات کو توڑتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جرائم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس رب پر قربان جائیں وہ اپنی صفت ستار ہونے کا مظاہرہ فرماتے ہیں. کسی کو کسی کا عیب نہیں بتلاتے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، نہیں پتہ چلتا کسی کو کہ کس نے کیا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ستار ہے وہ اس کا اثر معطل نہیں ہے. اس کے مظاہر مرے دم تک قیامت تک کے پیش آتے رہیں گے دنیا میں. اس کا ظہور ہوتا رہے گا گاہے بگاہے. اسی طرح ایک صفت اللہ تعالیٰ کی غفار. غفار کا معنی بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا. اب دراصل بات سمجھے، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی گویا کہ یہ صفت معطل ہو گئی. پتہ نہیں میں آپ کو صحیح طرح سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت معطل ہو گئی، یعنی بے اثر ہو گئی. معطل کا معنی بے اثر ہو گئی، اس کے مظاہر نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کہاں گئی؟ غفار ہونا. تو غفار ہونے کی جو صفت ہے اس کا تقاضا یہ کہ وہ ہمیشہ معاف کرتے رہیں. غفار ہونے کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی وہ صفت معطل نہ ہو، اس کے مظاہر دنیا میں ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اسی صفت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ بات تو میں نے مثال کے طور پر دو صفات اور دو باتوں سے متعلق بتائی. اب آج جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الشکور. ہر آدمی اس کی اپنی حساب سے الگ الگ تعریف کرتا ہے کہ شکور کس کو کہتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں وقت کے. مشکات شریف کی ان کی شرح ہے مرقات المفاتیح، عربی میں کئی جلدوں میں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکور کس کو کہتے ہیں؟ شکور کہتے ہیں الذی یعطی اجر الجزیل علی امر القلیل. قربان جائے آدمی کیا تعریف کی ہے. ہم لوگ تو چونکہ عربی نہیں سمجھتے نا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا کہہ دیا انہوں نے. فرمایا کہ الذی یعطی الاجر الجزیل علی امر القلیل. شکور اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑے سے کام کے کرنے پر بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شکور کی تعریف فرما رہے ہیں.
جو تھوڑے سے کام کے کرنے پر، تھوڑی سی محنت برداشت کرنے پر بے تحاشا عطا فرما دے، اس کو شکور کہتے ہیں، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں تک بات میرا خیال سمجھ میں آ گئی۔ اگلی بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس صفت کو ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا جو مجھے آج عرض کرنا تھا۔ فرماتے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، خواب میں اسے پوچھا کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ جی جب میرے اعمال تولے گئے اور میرے اعمال جب وزن کیے تو میرا نیکیوں کا جو پلڑا تھا وہ ہلکا تھا، نیکیوں کا جو پلڑا تھا وہ بڑا ہلکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ فوراً اسی وقت جو ہے ایک تھوڑی سی مٹی جو ہے ایک تھیلی کے اندر بند کی ہوئی اس پلڑے میں آ کر گری، جس نے اس پلڑے کا وزن چکا دیا۔ تو میں نے حق تعالی جل شانہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ مٹی اور یہ اس کا وزن ہے جو تم نے دنیا میں کسی آدمی کی قبر پر ڈلی تھی۔ یہ وہ مٹی ہے جو تم نے دنیا میں کسی کی تدفین کے موقع پر اس کی قبر پر ڈالی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت شکور کا مظاہرہ ہے کہ محنت اور مشقت کم ہے اور اجر بہت زیادہ، اجر بہت زیادہ۔ تو اس لیے بھائی یہ اتنی لمبی میں نے تمہید بھی باندھی، دو مثالیں بھی آپ کو دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی اسی صفت کے مظاہر دکھا رہے ہیں، اور اسی جوش و خروش کے ساتھ، اسی آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی صفت کے ساتھ جو ہے منصر شہود پر ہیں۔ آج ہمارے لیے زندگی میں موقع ہے، کچھ کر جائے نیکی کے کام۔ کوئی بہت بڑے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ خود انشاءاللہ بڑے کاموں کی توفیق دیں گے۔ بہت سارے نیکیوں کے کام ایسے، اب کسی کے قبر تدفین میں شریک ہونا اور مٹی ڈالنا یہ کون سا اتنا بڑا مشکل کام ہے؟ ہم عام طور پر جاتے ہی ہیں۔ تو ایسے کتنے کام ہیں کہ جس میں محنت نہ ہونے کے برابر ہے، اگر آدمی اس کام کو کر لے اور اس عمل کو کر لے تو اللہ تعالیٰ بے تحاشا اور بے پناہ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کم محنت پر زیادہ عطا فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے۔ کم محنت پر زیادہ دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ بس صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ ہم زیادہ ثواب لینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔